السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں جو چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہے تو کوئی اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ آپ کے لیے سیما حیدر کے حوالے سے بہت زبردست اپڈیٹس لے کے آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کے سچائی آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ یہ اس عورت نے اپنی جس طرح سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتی رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہی ہے، یہی دو کارن ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کے ویرودھ میں آئے۔ کیونکہ اگر اس کو محبت ہوتی، جو عورت اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت نہ کر سکی، وہ ایک شخص کے ساتھ کیسے محبت کر سکتی ہے؟ لپو مرے ہوئے چوہے کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ غلام حیدر سے بھی اس نے لو میرج ہی کیا تھا۔ ہم بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ غلام حیدر سے اس نے لو میرج کیا تھا۔ غلام حیدر نے اس سے بھاگ کر شادی نہیں کی، اس نے غلام حیدر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ جب غلام حیدر سے اس نے لو کیا تو کورٹ میں ایک اسٹامپ پر اس نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے پریشان کریں گے، میرے پتی کو نقصان پہنچا دیں گے، یعنی میرے شوہر کو غلام حیدر سے میں نے شادی کی ہے، پسند کی میری شادی ہے، اور یہ میرے ماں باپ اس کو ماریں گے۔ اس وجہ سے میں یہ اپلیکیشن، اگر کوئی بھی میرے غلام حیدر پر کوئی آنچ آتی ہے تو میرے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہ لپو کہہ رہی ہے کہ میں غلام حیدر سے پیار نہیں کرتی تھی، غلام حیدر سے مجھے پیار ہی نہیں تھا۔ تو پیار نہیں تھا تو یہ بچے چار کہاں سے آ گئے؟ اگر اب تک یہاں رہتی تو اب تک 2 بچے اور ہو جانے تھے، کیونکہ جس طرح سے 14 سال زندگی گزارے اس نے غلام حیدر کے ساتھ، وہ پیار میں نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہ کیا نفرت میں یہ بچے پیدا ہوئے؟ سوال ہے اب جس طرح سے سیما حیدر نے اس وقت ہندوستان کے اندر جا کر پچھلے 1 سال 8 ماہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بس خوشخبری آنے والی ہے، بس خوشخبری آنے والی ہے۔ جب 4 بچے موجود ہیں، کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ بھائی مجھے بچے، اگر میں یہاں پاکستان میں ہوتی تو اب تک 2 بچے اور ہو جانے تھے۔ اگر اس کو بچوں سے اتنا لگاؤ تھا، اب ہندوستان میں جا کر بھی پھر وہی ڈھکیسلی باتیں کر رہی ہے کہ بس خوشخبری آنی، اس کے پکی سچی خوشخبری آنے والی ہے، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ اس کو وہ خوشخبری آنے والی ہے، بس بہت جلد وہ خوشخبری آنے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ رکھتی ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر رہ کر کوئی بھی بچہ پیدا کر لیا، اس نے ایک بچہ پیدا کر لیا تو وہاں پر رہنے میں اس کو آسانی ہوگی، اس کے بچے کو ظاہر وہ ہندوستان کا ہوگا اور اس کے پروٹیکشن میں اس کو وہاں پر رکھ لیا جائے گا۔ یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان سے ایک مہیلا گئی تھی کراچی سے ہندوستان کے اندر، اور وہاں پر اس کی ڈلیوری ٹائم ہو گیا، وہ بچے کو ڈلیوری ہو گئی اور ان کے بیٹا پیدا ہوا، تو حکومت انڈیا نے اس بچے کو پاکستان واپس نہیں آنے دیا، کیونکہ وہ پیدا ہوا تھا ہندوستان میں، جبکہ وہ بلڈ تھا پاکستانی، اور وہ پیدا ہو گیا ہندوستان میں جا کر۔ تو اس کو جناب اس کی ماں نے باقاعدہ فائٹ کی، کیس کیا، اور پھر جا کے اس کو اپنے ملک پاکستان میں واپس لے کر آئی۔ تو ہندوستان میں اپنے بچے کے لیے، اپنے جو ان کے وہاں پیدائش ہوں گے، ان کو کبھی بھی پاکستان نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ بس کسی طرح سے کوئی للہ اس دنیا میں آ جائے اور میرے لیے ناگرکتا پانے کی یا نیشنلٹی پانے کا ایک موقع مل جائے گا مجھے۔ اب اس قسم کی جو باتیں کر رہی ہے پچھلے 1 سال 8 ماہ سے کہہ رہی ہے، جبکہ بچہ تو 9 ماہ میں ہو جاتا ہے۔ اب یہی اس کے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس دفعہ کہہ رہی ہے پکا سچا آ جائے گا، یعنی پیچھے یہ جھوٹ بول رہی تھی، صرف اس لیے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے جو پاکستان سے آواز اٹھا رہے ہیں، غلام حیدر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ غلام حیدر میرا پیچھا چھوڑ دو، میں یہاں پر بچے بھی بنا رہی ہوں، میں یہاں پر خوش بھی ہوں، میرے بچے داخل لے چکے ہیں، میرے بچے کی پروان چڑھ چکی ہے، میں بہت خوش ہوں، اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے بار بار کہ بس مجھے کسی طرح سے یہاں پر رہنے دیا جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اسے ڈپورٹ کر دیا گیا تو پہلے ہندوستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا ہوگی، پھر یہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا ہوگی۔ ان کے درمیان میں ایک نیپال، کیونکہ یہ پاکستان سے دبئی سے نیپال گئی تھی، تو نیپال جا کر اس نے جو کانڈ کیا، انلیگل طریقے سے ہندوستان میں انٹری کی، تو اب اس کو یہ کامیابی ملی ہوئی ہے، وہ خوش ہے، لیکن دندنا رہی ہے، لیکن اس کی یہ کامیابی زیادہ دن تک نہیں چلے گی، کیونکہ محمد ملک صاحب نے جس طرح سے اس کیس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ مسلسل کوشش لگے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد
کیس کی سنوائی ہو جائے اور اس کے بچے ڈپورٹ ہو جائیں. کیونکہ کل بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی ہندوستان سے، رگھوپورہ سے، کہ بچے جو سیما حیدر کے پاس نہیں ہیں. اگر بچے سیما حیدر کے پاس نہیں ہیں تو کہاں پر ہیں؟ کیا سیما حیدر نے بچوں کو بھیج دیا؟ کیونکہ اس کا جو ذہن ہے وہ پاگل پن کا دورے پڑتے ہیں اس کو، وہ ڈپریشن میں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں غلام حیدر کو بچے نہیں دوں گی، میں غلام حیدر کو بچے کسی صورت میں نہیں دوں گی. بچے میری جان ہے، میرے بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے. کیونکہ اس کے بغیر کیوں رہیں گے؟ کیونکہ اس نے اس کو ساتھ لے کے گئی ہے، اس لیے جیسے نہیں. اگر غلام حیدر اپنے بچوں کے سامنے گئے تو بچے فوری اپنے باپ سے محبت کا اظہار کریں گے اور باپ کے ساتھ آنے کو پاکستان میں تیار ہو جائیں گے. کیونکہ اسی وجہ سے یہ ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے. اے پی سنگھ کو بھی پتہ ہے، نتر پال پوری فیملی کو پتہ ہے کہ غلام حیدر اگر ہندوستان آتا ہے تو وہ اپنا موقف رکھے گا کورٹ کے سامنے، اور کورٹ نے باقاعدہ طور پر ان کو بچوں کو ان کے حوالے کرنا ہے. سیما اگر اپنی زندگی میں بڑھنا آگے چاہتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لپو سے یہ کہتی ہے مجھے پیار ہے. لپو جس طرح کہہ رہا ہے کہ جی بس اگر میں بولوں گا تو میں پورے پاکستان کو آگے لگا لوں گا. پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے، تو ایک مرے ہوئے چوہے، تم کسی کو کیا کہو گے؟ تم تو ایک یہ نہیں سمجھ رہے کہ جس نے ایک کلب ڈانسر جس نے پاکستان میں بھی غلام حیدر کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں سے تعلقات بنائے، اب وہ تمہارے ہندوستان میں جا کر کتنے لوگوں کو تم استعمال کروا رہے ہو؟ کیونکہ ہر وہ دن کسی نہ کسی کو ملنے جا رہی ہوتی ہے اور تم اس کو خود ہی بٹھاتے ہو گاڑی کے اندر. اس کے اچھے سے ڈریسنگ کہتے ہو جیسے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ایک دفعہ شکل دکھا لو. کیونکہ کیا تم نے پچھلے 1 سال 8 ماہ سے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ کیا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ کیونکہ کچھ اور ہی لوگ ہیں جو اس کی شکل دیکھ رہے ہیں. تم تو صرف اور صرف پیسے کما رہے ہو. اس بندریا نے ٹھمکے لگا لگا کر اپنے جیسے بہت سے لوگوں کو اپنے جیسا بنایا ہوا ہے. اگر ان کے جو لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں سیما حیدر سے جناب بات کرنے آتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ اگر ان کو پیار ہی تھا، اگر وہ کہتے ہیں یہ پیار میں یہ، تو اب تم بھی کہہ دو بھی جاؤ اپنی بہن لپو مرے ہو چو اپنی بہن سے کہو، جاؤ کسی پاکستان سے یا کسی نیپال سے یا کسی ہندوستان کسی اور شخص سے دوسرے ملک کے بندے شادی کرو اور بھاگ جاؤ. اب تمہاری ماں بھی کیا یہ کام کرے گی؟ کیونکہ اس کے بھی 4 بچے ہیں، تمہارے بھی 4. جس طرح تم نے 4 بچوں کی ماں کو اپنے ملک کے اندر رکھا ہوا ہے اور زہر اگل رہی ہے مسلسل پاکستان کے خلاف. اس کی روزی روٹی چلی اس وجہ سے رہی ہے کہ بھائی وہ زہر اگل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. اور جب اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ بس یہ کہہ دیتی ہے کہ پاکستان والے مجھے جل رہے ہیں، پاکستان سے مجھ سے سڑ رہے ہیں. اب ایک مکار عورت تم نے ٹھمکے لگا کر پورے پاکستان کو، پورے ہندوستان کو گمراہ کیا ہوا ہے. تم جیسی گندی سوچ رکھنے والے انسان تو تمہیں پروموٹ کریں گے، لیکن جو تم سے نفرت کرتے ہیں، جو انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ مسلسل تمہارا ورودھ کر رہے ہیں. اگر تم سچی ہوتی، اگر تم حقیقت تم نے اپنی غلام حیدر تمہیں تنگ کیا ہوتا تو لوگ تمہارا ساتھ دیتے. کیونکہ غلام حیدر کی غیر موجودگی میں اس کی تمام جائیداد کو بیچ کر تو ہندوستان گئی ہو. اگر تمہیں اتنی صلاحیت ہوتی تو اپنے بلبوتے پہ کماتی. اب تم لپو مرے ہو چوہے 8,000 روپے کمانے والے شخص کے پاس گئی ہو جو تمہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہر ماہ بھیجتا تھا، وہ تمہیں تکلیف دے رہی تھی. اب تمہیں 8,000 روپے والے شخص کے تمہیں محبت ہو گئی. محبت کیسی محبت ہے جس نے تمہیں بدنام کیا، تمہیں ضلالت کی زندگی دی، لیکن تم بے شرمی سے میڈیا کے سامنے آ رہی ہو، مسلسل تم یہ بات کر رہی ہو بس میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں. خوش کیسے خوش ہو؟ تم میڈیا کے سامنے آ کر تو خوشی دکھاتی ہو، جبکہ پیچھے سے جا کے ڈپریشن میں رہتی ہو، روتی ہو. اپنی بہن سے واضح تم نے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے بچاؤ. دوہرے کام کر رہی ہے. کیونکہ اگر اس کو کہتی ہے کہ میں ہندوستان میں رہوں گی تو میں یہاں پر تو میں رہ ہی رہی ہوں. اگر میں ڈپورٹ ہو کر پاکستان جاتی ہوں تو میں لوگوں کو یہ کہوں گی کہ بھئی مجھے وہاں پہ پریشان کیا جاتا تھا، میرے بچوں کو بندی بنا لیا جاتا تھا، میں اس وجہ سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتی تھی، جبکہ میں حقیقت میں مسلمان ہوں. اب وہ تمام وہ لوگ جو اس کے ساتھ جڑے تھے ایسے ایسے سے غائب ہیں. اس بندریا نے خوب ٹھمکے لگائے ہیں اور منورنجن کیا ہے لوگوں کا، اور صرف اور لوگ اس کو اسی وجہ سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندریا جو ٹھمکے لگا رہی ہے اس کے ڈانس کرنے کا طریقہ سٹائل کیا ہے. کیونکہ جس طرح سے یہ سٹائل بنا رہی ہے تو وہ کلب ڈانسر کی ہے ہو سکتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اپنے منورنجن کی وجہ سے. دوستو اس وقت ہندوستان کے اندر پولیس نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے سیما حیدر کے دوارے.
سیما اس لیے رو رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گی، میں بچوں کو مار دوں گی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ بچوں کو سیما حیدر سے لے لیا گیا ہے اور کسی ادارے کو دے دیا گیا۔ یہ حقیقت کہاں تک ہے، یہ آنے والے وقت میں ہم آپ سے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔